السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی پیاری بہن حافظہ نور فاطمہ، جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ میں لائیو آؤں گی، لیکن وہ لائیو کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اور میں نے جیسے کہ آپ کو کہا تھا، پوسٹ کی تھی میں نے یوٹیوب پہ کہ میں جو ہے میلاد شریف کروں گی، تو اس پہ میں کھری اتر رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، تو گیٹ اسٹارٹڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ ومن التجارة والله خير الرازقين۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نعت پیش کرنا چاہوں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو اقبال کا تصور عشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتاتی چلوں۔ انہوں نے ایک شعر عرض کیا کہ تعجب تو یہ ہے کہ دوزخ کی آگ جلائے خدا اور بجھائے محمد، عجب تو یہ ہے کہ جنت اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک نعت پیش کرنا چاہوں گی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر و مکتب کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبہ کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمانوں پر نہیں ملتی مثال ان کی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک اور نعت پیش کرنا چاہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل
میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں۔ اب میں آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں جو واقعہ بہت ہی زیادہ ڈیپ واقعہ ہے، اتنا زیادہ ڈیپ واقعہ ہے کہ ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر واقعہ ہی ایسا ہے، لیکن یہ واقعہ زیادہ ڈیپ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے نا، ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی محبوب اپنے عاشق کے پاس جاتا نا تو وہ عاشق اپنے محبوب کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے معراج پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مانگ محمد، کیا مانگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اس وقت بھی امت کا خیال تھا، آپ محبت چیک کریں اپنی امت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو میں بخش دوں گا تیری امت کو، تو مانگ محمد اور کیا مانگتا ہے۔ 7 بار اللہ تعالیٰ نے یہی سوال پوچھا اور 7 بار ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا محمد تیری امت کو بخشتا ہوں، پر ایک شرط ہے کہ تیری امت جو ہے شرک نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا دی کہ یہ دعا ہے تو جب بھی مانگے گا نا محمد میں تیری قبول کروں گا۔ معراج سے واپس آ گئے، صحابہ کرام نے طرح طرح کے سوال پوچھے، طرح طرح کی باتیں پوچھی، آپ نے اس دعا کے بارے میں بتایا۔ کچھ عرصہ بیت گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو غسل دے دیا گیا اور جب قبر پوشی کرنے لگے ان کی، یعنی کہ مٹی ہٹانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے تھے قبر کے اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ صحابہ کرام سے دیکھا نہیں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے آج ان کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ انہوں نے مل کے حضرت ایک مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ جو ان کو دعا ملی تھی وہ آج مانگ لیں اور جو ہے اپنے بیٹے کو دوبارہ زندہ کروا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، کن فیکون اللہ نے کہا اور ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا کیونکہ وہ سسر بھی تھے اور قریبی دوست بھی تھے، بہت زیادہ جگری دوست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ وہ دعا مانگ لیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ محمد تو جب بھی وہ دعا مانگے گا میں تیری قبول کر لوں گا، آپ اس دعا میں آج اپنے بیٹے کو مانگ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام سے ان کا چہرہ ہوا اترا نہیں دیکھا جا رہا تھا، رونا کیسے برداشت ہوگا۔ سب صحابہ کرام آ گئے اور معافی مانگنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی غلطی نہیں ہے، ہم نے بھیجا تھا انہیں، وہ تو نہیں آ رہے تھے، ہم نے ان کو اسسٹ کیا تھا کہ آپ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب یہ دعا مانگ لوں تو جو میرے بعد، میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس ماں کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے گا وہ کہے گی نہیں کہ اپنا تھا تو بچا لیا، میرے کو کون بچائے گا، اپنا تھا تو بچا لیا، میرے کو کون بچائے گا۔
اور جس ماں کی اولاد نرینہ نہیں ہوگی، بیٹا پیدا نہیں ہوگا، وہ تو کہے گی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کروا کے منگوا لیا، تو میرا کیا بنے گا؟ آخر ماڈل بنانا تھا نا کہ ایک کے اولاد کے بیٹے کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ دعا اس ٹائم کے لیے نہیں ہے، یہ دعا میں نے اس وجہ سے رکھی ہوئی ہے تاکہ جب میں اس دنیا سے مثال فرما جاؤں اور جب آخرت آئے تب امت میری کو کون بخشوائے گا؟ میں اپنی امت کو بخشواؤں گا، تب یہ دعا مانگوں گا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ آپ محبت کی انتہا چیک کریں، اتنا زیادہ وہ ہم سے محبت کرتے تھے، اتنا زیادہ، اور ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اتنا لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ تو خدا را جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، انہوں نے جیسے ہمیں سکھایا، جو بتایا اس پر عمل کریں۔ تو یہ 12 ربیع الاول کل تھا، آج 13 ربیع الاول ہے، اور یہ پورا منتھ ہی بہت زیادہ نیک منتھ ہے۔ جتنا ہو سکے آپ اس منتھ میں درود شریف پڑھیں، نیک اعمال کریں، صرف اس منتھ میں نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ سوچ لیں، ایک مائنڈ بنا لیں، ایک ڈٹرمائنیشن کر لیں کہ آپ نے آئندہ سے اچھے اعمال کرنے ہیں، اپنے رب کو بھی خوش کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا واقعہ، اور چھوٹا سا واقعہ تھا۔ امید ہے آپ کو اچھا لگی ہو میرا آج کا چھوٹا سا میلاد، اور میں دعا بھی کروں گی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس منتھ میں بہت زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔